حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام سادات ذوی المجد والاحتشام آپ حضرات ابھی الیکشن سے فارغ ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد آج 12 اگست کو پھر آپ کو کال دی گئی کہ آپ روڈ پر آ جائیں، تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ والے ان کو آرام نہیں آتا، یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو میں آپ حضرات کو یہ بالکل واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے ان کے دین کا تقاضا یہی ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کسی کا اعلیٰ کار نہیں ہے، آپ کھڑے کر کے ایسے بتائیں، ہم کسی کا اعلیٰ کار نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر کوئی رہنے والا ہو یا پاکستان کے باہر کوئی رہنے والا ہو۔ میں دنیا کے سامنے یہ ہاتھ اٹھا کر اپنے حضور کے غلاموں کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم کسی کے اعلیٰ کار نہیں ہیں، ہم کسی کے لیے میدان میں نہیں آتے، ہم کسی کے کہنے پر روڈوں پر نہیں آتے، ہم کسی کے کہنے پر فیض آباد نہیں جاتے، ہم کسی کے کہنے پر الیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا آج بھی یہی منشور ہے، قبر میں بھی یہی ہے، حشر میں بھی یہی ہے۔ کیا ہے کہ انہیں جانا، بس انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کر اور بولی نہیں بولتے، اندر اسمبلیوں میں بیٹھ کر اور بولی نہیں بولتے، اپنی نجی محفل میں بیٹھ کر اور بولی نہیں بولتے، اور ایجنسیوں کے ساتھ صداگری کرتے ہوئے اور بولی نہیں بولتے۔ ہماری نجی محفل میں بھی یہی بات، اسلام آباد الیکشن کمیشن کے سامنے بھی یہی بات، لاہور کے اندر اسمبلی کے سامنے بھی یہی بات، اور یہاں نمائش چرنگی میں بھی یہی بات کہ ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ توجہ، لوگوں نے سمجھا تھا یہ میدان میں آ کر ہوش و آواز کھو بیٹھیں گے۔ ہمارے اسمبلی ممبران کدھر ہے بھائی؟ یہ اسمبلی ممبران دونوں ہمارے سامنے کھڑے ہو، کدھر ہے جی؟ آگیا ہے، آگیا ہے۔ توجہ، یہ تبدیلی ہے کہ ان کی بولیاں نہیں لگ رہی، ان کو خریدنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، بلکہ یہ کنٹینر پر بیٹھ کر اپنے نبی کے نعرے ایسے ایسے بلند کر رہے ہیں۔ توجہ، اسمبلی ممبر جو ہے وہ ربیع الاول شریف والے دن آ کر ایک کنٹینر پر ایسے کر کے چلا جاتا ہے، میں بھی عاشق رسول ہوں، عاشق رسول یہ کھڑے ہیں اول تا آخر ہاتھ اٹھا کر نعرے لگا رہے ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ ایسے لوگ اسمبلیوں میں جائیں کہ جو حسن اسکوائر سے لے کر نمائش چرنگی تک نیچے بیٹھ کر محمد عربی کی عزت کا نعرہ بلند کرے؟ آپ ایسے لوگ نہیں چاہتے؟ میں کچھ باتیں، میں پیغام کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اب تو یہ میڈیا والے ہمارے بچے نوجوان بھی پریشان ہیں کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے اجتماعات کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ میڈیا والے کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، تو ہم وہ لوگ جو ان کو مجبور کرتے ہیں، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیا تم پاکستان کو کسی ایسی سمت لے جانا چاہتے ہو جہاں آگے بند گلی ہو اور اس وقت تم رو، اس وقت پھر نہ رونا؟ آج حضور کی عزت آبرو پر بات کرنے والوں کو دکھاؤ میڈیا پر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو مولوی خادم بات بڑی سخت کرتا ہے، تم ہمارے پیچ بند کرتے ہو،
इन मीडिया वालों को पाबंद करते हो कि इनके इज्तिमात नहीं दिखाने, तुम बताओ फिर किसके इज्तिमात दिखाओगे कि जिनके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत आबरू का नारा नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाफ जब नारे लगेंगे तुम वो इज्तिमा दिखाओगे। अपने आप को कहते हो कि हम पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान के मुहाफिजों का तुम मीडिया पर भी बाइकाट करवाते हो और जनाब पेज भी बंद करवाते हो और इनके वोटों पर भी डाका डालते हो। फिर तुम कौन सी बोली हमसे सुनना चाहते हो? वो बोली हम कभी भी नहीं बोलेंगे। अगर तुम ये बोली हमसे सुनना चाहते हो तो वो बोली कोई पाकिस्तान का दुश्मन ही बोलेगा। हम अव्वल तो आखिर पाकिस्तान का वही नारा लगाते हैं जिस नारे की बुनियाद पर आज अल्लाह ने तुम्हें बड़े बड़े ओहदे दिए। आज तुम बड़े बड़े ओहदों के मालिक बनकर बैठे हो और बड़ी बड़ी कोठियों और अरबों रुपए खाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? पाकिस्तान तो बना ही इस बुनियाद पर था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? भाई ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ऐसे नहीं, कायद का मिजाज बिल्कुल साथ ही है। तो नारा वो लगाओ ताकि कायद भी खुश हो जाए और जहां जितने भी जिन्होंने पाकिस्तान बनाते हुए खून दिया वो भी खुश हो जाए। पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना वो बुनियाद ये है, पाकिस्तान का मतलब क्या? थोड़ा सा नारा और बुलंद करें कि जिनके कानों तक अभी ये आवाज नहीं ना जा रही, उन्होंने रुई दी हुई है या जिन्होंने काली ऐनकें लगाई हुई है, हमारे इज्तिमाआत उनको नजर नहीं आते, उनकी ऐनकें भी उतर जाए कि पाकिस्तान के हकीकी वारिस तो ये है। जिब्रान नासिर पाकिस्तान का वारिस नहीं है। वो कराची में बकबक करता है कि पाकिस्तान के आईन में दरार है, उसको तुमने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? और हमारे जो है वो मीडिया पर पाबंदी लगाते हो, वो कहता है पाकिस्तान के आईन में दरार है। बताओ जी पाकिस्तान के आईन में कोई दरार है? हाथ उठाकर बताओ। इंसान बनो। हाथ उठाकर ऐसे लोग आखिर तक मोबाइल की लाइटें जलाए। और आखिर जो बंदे हैं ना वहां तक जलाएं ताकि पता चले कितना मजमा है दाएं बाएं, सारे जलाएं। वो आखिर वाले जो आखिर में बिल्कुल खड़े हमें नजर नहीं आ रहा वो भी जलाएं। अगर ऐनकें उतारो तो फिर देखो मोहम्मद अरबी के गुलाम। सारे लाइटें जलाओ, सारे लाइटें जलाओ। या रसूल अल्लाह,
کے رکھنے ایسے ایسے، ہاں ایسے، سبحان اللہ، ایسے ہی بس ایسے ہی رکھنے ہیں۔ توجہ بھائی توجہ، ہمیں کوئی پاکستان کی محبت نہ سکھائے، ہم پاکستان وطن کو بھی جانتے ہیں، اسلام کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، اور اسلام کے حقوق بھی ہم جانتے ہیں۔ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تعذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اس واسطے ہم بالکل اعلان کر رہے ہیں، ہمارا یہ احتجاج چونکہ ہمارے نزدیک تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آبروئی سب کچھ ہے۔ ہم سے کوئی بہت سارے لوگ تمنا کر رہے تھے کہ ہم ایسے بات کریں گے تو یہ بھی بولی بولیں گے، میں نے کہا نا، مومن کی بولی ایک ہی ہوتی ہے، مومن کسی کو دیکھ کر بولیاں نہیں بدلتا، مومن تو ہمیشہ بڑی بڑی چیزوں کو بھی دیکھ کر کہتا ہے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ ہم سے لوگ بڑی توقع رکھ رہے تھے کہ ہم ایسے بات کریں گے تو مولانا جذبات پہ آ جائیں گے۔ مولانا کے جذبات ایک ہی ہے جو قلندر لاہوری کی بولی میں ہے، نہ ساکی نہ از پیمانہ گفتم، نہ ساکی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہتا ہے نہ میرے کلام کے اندر نہ شرابیوں کی باتیں، نہ شراب پینے والوں کی باتیں، نہ شراب پلانے والوں کی باتیں، نہ اندر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کی باتیں، نہ اغیار سے معاہدے کر کے لبیک کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی باتیں، اور نہ جناب غیروں کی بولی بولنے والے کی باتیں۔ کہتا ہے میرے کلام کے اندر کیا بات ہے، جب میں حضور کی عزت کی بات کرتا ہوں تو میں بے باک ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موبائل ایسے اٹھا کر ہی رکھے، کوئی جم کے آمن نہ بھی واری، تو اس طرح کا مجمع اس وقت دکھائے اور اس طرح کے جذبات دکھائیں، نہ پیسے دیے جائے کسی کو، بلکہ یہ تو ہمارے صوبائی امیدوار بھی فقیر بے نوا ہے، ہاں جی یہ بھی نہ یہ پیسے دے کر بندے لائے گئے۔ میں کہا اقبال بتاؤ اتنی دیر ہو گئی لوگ چلتے ہوئے، اور میں نے کسی کو پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا، بوتلیں اٹھائے ہوئے ضرور دیکھا ہے، تو اتنی گرمی کے اندر لوگ چل رہے ہیں، ابھی بھی ہاتھ ایسے اٹھا کر کھڑے ہیں، تو پیسے دیے گئے؟ کہنے لگا نہیں آپ نے جواب نہیں دینا، قلندر لاہوری مصور جواب دے گا۔ میں نے کہا اقبال یہ منظر دیکھ، یہ منظر کیسے ہوا؟ پیسوں سے؟ کہنے لگا کروڑوں اربوں بھی لگائے جائے تو یہ منظر نہیں آ سکتا۔ تو میں نے کہا یہ پھر منظر کیسے آیا؟ کہنے لگا جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ میرا جس طرح خطیب الاسلام صاحب نے بات کی، میرا پیغام بھی مسلمانوں کے سپہ سالار جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب کے نام، جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، میں نے اقبال سے پوچھا، میں نے کہا اقبال ایٹم بم، غوری ابدالی، شاہین، ابابیل، حطف یہ کیوں بنائے؟ کہنے لگا تیغ بار عزت دین است و بس، تیغ بار عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ بس اقبال کہتا ہے یہ جو تلوار ہے، اب یہ تلوار کے بجائے ہمارے پاس شاہین ہے، غوری ہے، ٹینک ہے، کامرہ، جہاں دن رات اسلام کے گھوڑے تیار ہوتے ہیں، کامرہ کے اندر، ہاں جی کامرہ ایئر بیس کے اندر،
یہ جناب جتنے ہمارے پاس جہاز کھڑے ہیں جنگی، خالد ٹینک، میں نے کہا اقبال یہ کیوں بنائے؟ قوم تو بھوک سے بھی مرتی رہی لیکن ٹینک بنتے رہے، تو آخر کیوں ہم نے ٹینک بنائے؟ بھوک برداشت کر کے بنائے۔ سڑکیں نہیں بھی بنی تو ابابیل بن گیا، سڑکیں نہیں بھی بنی، اسپتال نہیں بھی بنے تو 9 حطب میزائل بن گئے۔ اقبال ان کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا یہ جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں یہ محمد عربی کی عزت آبرو اور دین کی حفاظت کے لیے بنائی گئی۔ ہم آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں، ہماری بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کم از کم مصور پاکستان کی بات کو سمجھے۔ ہاں جی، مقصد حفظ آئین است تو بس یہی دین کا مقصد ہے۔ ہتھیار اور تلوار کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ وہ تلوار اب آپ شاہین میزائل کو میدان میں لائیں اور جنرل صاحب جس طرح پریڈ کے اندر چلتے ہیں نا، صرف آپ غوری کو سامنے رکھ کر ایسے چلیں، ایک بار ایسے کر کے چلیں۔ میں آپ کو بالکل مومنانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب ارباب ہمم، جہاں خالد بن ولید جس صف میں کھڑے ہوں، حضرت مسنہ کھڑے ہوں، حضرت شرحبیل کھڑے ہوں، حضرت قعقاع کھڑے ہوں، ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہوں، وہاں طارق بن زیاد کھڑے ہوں، اور وہاں جناب عبدالی کھڑا ہو، اور وہاں شہاب الدین محمد غوری کھڑا ہو، نور الدین زنگی کھڑا ہو، صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو، احمد شاہ عبدالی کھڑا ہو، التمش کھڑا ہو، شیر شاہ سوری کھڑا ہو، تو جنرل صاحب ہم چاہتے ہیں آپ بھی ان کی غلامی میں پیچھے کھڑے ہو اور آپ کو صلاح الدین ایوبی بلا کر کہے کہ ہاں میرے پاس تو تلوار ہی تھی، میں رسول اللہ کی عزت کے لیے چلاتا رہا، تو نے تو غوری بھی چلا دیا، تو نے تو شاہین بھی چلا دیا۔ ہالینڈ والوں کو فوراً پیغام دو، یہ آپ کا کام ہے، ورنہ مجھے اسلام آباد بلاؤ میں بیان دے دیتا۔ کچھ دنوں کے لیے مجھے لے جائیں آپ اسلام آباد، میں صحیح بات کر رہا ہوں، مجھے لے جائیں اور کہے جی کچھ دنوں کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں مولانا کے حوالے کر دی، مجھے کہ میں مولانا کے حوالے ہیں، یہ ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں اسلام کے گھوڑوں کے بارے میں۔ اسلام کے گھوڑے ہیں نا، بس آپ اتنی بات کریں گے تو پورا کفر آپ کے پاؤں میں آ جائے گا۔ وہ خدا کا خوف کرے، یہ قوم ان کی آواز کو سنے، محمد عربی کے ان شعروں کی بات کو سنے، آپ کی عزت آبرو میں قیامت تک آپ کا نام بڑے اعلیٰ الفاظ میں لکھا جائے گا۔ جی، ورنہ وہ اور بھی بہت سارے چلے گئے، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ پریڈ جس طرح آپ کرتے ہیں نا، جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے تو یہ ہمارے نوجوان پریڈ کرتے ہوئے آپ کی قبر پر آئیں گے کہ یہ مسلمانوں کا وہ سپہ سالار تھا۔ جب ہالینڈ کے غنڈہ گردی پر اترے تو اس مومن نے ان کو جواب دیا تھا اس وقت۔ ہم آپ سے یہی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو اور کوئی بات نہیں کرتے۔ میں آپ کو بالکل مومنانہ مشورہ دے رہا ہوں، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے کہ ہالینڈ کا غنڈہ کوئی اٹھ کر حضور کے بارے میں بات کرے۔ جی، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، اور آپ پھر آپ کو لوگ مشورہ دیں گے یہ تو امن عالم کے لیے خطرہ ہے، تو پھر ہم آپ کو اس مجدد کا فرمان سناتے ہیں کہ نازان کیوں نہ ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر۔ تو اس مجدد کی بات ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ حضور کی عزت پر بات کرنے سے امن عالم کو خطرہ اگر لائق بھی ہو جائے تو پھر مومن کی شان کیا ہے؟
کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا؟ اگر کوئی یورپ کا مال کھا کر بغیرتی کر رہا ہے تو اس بغیرت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی بغیرت کو ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا اور ان کے ویزے لے کر وہ بک بک کر رہا ہے تو اس کی بک بک انشاءاللہ اس کے منہ پر پڑے گی۔ اور مولانا سید کفایت علی کافی نے بھی یہی بات کی، اور امام احمد رضا نے بھی یہی بات کی کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ ہاں جی، رہے گا یوں ہی۔ مولوی خادم یا اس قسم کا کوئی مولوی اٹھ کر فتوے دے کہ وہ جو مسلمانوں کا ملک نہیں ہے وہاں حضور کے بارے میں جو مرضی بک بک کرے، تو عالم مدینہ نے یہ نہیں کہا تھا ہارون رشید کو۔ ہارون رشید نے پوچھا تھا حضور کے بارے میں کوئی بات کرے، اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ عالم اسلام میں کرے یا عالم کفر میں کرے، اس نے یہی سوال پوچھا تھا امام مالک اتنا تو حضور کا ادب کرتا ہے تو میں تجھے مسجد نبی شریف سے یہ بیٹھ میں کر یہ سوال کرتا ہوں، حضور کے بارے میں کوئی بات کرے تو بتا تیرا کیا فتویٰ ہے؟ فرمایا حضور کے بارے میں بات کرے جہاں بھی بات ہو تو حضور کی امت بدلہ لے، تو کہا بدلہ نہ لے تو پھر فرمایا پھر ساری مر جائے۔ تو اس قسم کے لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، وہ کیا کہہ رہا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ موبائل ایسے ہی رہے، یہ بھی تو ہالینڈ کے سور کو اور اس خنزیر کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، خنزیر تو حضور کے خاکے بنانے کی بات کرتا ہے، تیرے سر پر محمد عربی کے شعر پہنچنے والے ہیں۔ توجہ، میں یہاں ایک بات کی وضاحت کروں، بہت سارے لوگ میں نے اس کو خنزیر کیوں کہا؟ خنزیر بھی رو رہا ہوگا، جو خنزیر کو بھی کھا جائے وہ کتنا بڑا خنزیر ہو۔ یہ خنزیر کے کباب نہیں کھاتے تو جو خنزیر کو بھی کھا جائے وہ کتنا بڑا خنزیر ہوگا۔ ہاں جی، اس واسطے یہ میری لفظ پر آپ نے اس کو سخت نہیں کہنا، جو نجس العین کو کھا جائے، جس کا بال بھی 7 سمندر پاک نہیں کر سکتے، 7 سمندروں کے اندر خنزیر کا بال دھویا جائے، پوری دنیا کے صابن لگائے جائے نا تو خنزیر کا ایک بال بھی پاک نہیں ہوتا اسلام کی روح سے۔ ہاں جی، نجس العین کا معنی یہ ہے۔ ہاں جی، اس کی وضاحت اور ہے، علماء آپ کو انشاءاللہ دروس کے اندر بیان کریں گے، میرے اس لفظ پر پریشان آپ نے نہیں ہونا۔ خنزیر بھی کہہ رہا ہوگا مولانا کیا بات کر رہے ہو، میں خنزیر ضرور ہوں، گستاخ رسول نہیں ہوں۔ اس واسطے میری یہ باتیں آپ نے سخت، یہ جو آپ کو ہر بات جو بندہ کہے مولانا سخت بات کرتے ہیں، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کہا کرے مولانا نے تو کچھ بھی بات نہیں کی، سن میں کیا کہتا ہوں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ ایسے نہیں، پتہ نہیں کس طرح باتیں، مجھے تو ابھی اپنے آپ پر بھی اتنا افسوس ہوتا ہے کہ مولوی خادم تو ابھی اپنی قوم کو سمجھا ہی نہیں سکا، آپ کو جو بھی کہتا ہے وہ سخت بات کرتے ہیں، آپ کہا کرے مولانا تو کچھ بھی نہیں کرتے، ادھر آپ میں تجھے بتاؤں حضور کی عزت کے لیے کون کون سی باتیں ہوتی ہیں، یہ بات ہوتی ہے۔ موبائل ایسے ہی اوپر ایسے ہی، جس نے بند کر دیا وہ بھی کھولے، جس کی بیٹری مک گئی، حضور کے غلاموں کی بیٹری نہیں مک سکتی، یہ بیٹری کسی اور کی ختم ہوگی۔ اے گل وچ ہو رہے کہ 64 سیٹاں لے کے پنجاب وچ پتہ نہیں 128 لے کے تے 150 بندہ الیکشن کمیشن دے سامنے جمع نہیں کر سکے تے لاہور بھی ہزارہ تے ایتھے بھی ہزارہ جمع ہو گئے، گل وچ ہو رہے یہ سمجھ نہیں آتی تو اپنی سمجھداری ٹھیک کرا۔
علاج کراؤ اپنے عقل دا. ہاں اے ویکھو کتنے تک محمد عربی دے شیر کھڑے نو, ادھر بھی دنیا کھڑی, ادھر بھی دنیا کھڑی. اے گل وچ ہو رہے اجے تے الیکشن سارے جیباں خالی کر بیٹھے. ہاں جی سارے دیا جیباں خالی ہوئی پہ ساڑھے جتنے ذمہ دار آن امیدوار آن, اس واسطے کہ نہ کوئی باہروں چندے لینے نہ کوئی اندروں جناب چندہ مہم چلائی. اس کے باوجود جناب الیکشن گزرے کتنے دن ہوئے, 16-17 دن تو بعد یہ شیر پھر میدان آ گئے. 2 دن تو بعد پھر میدان, 2 دن تو بعد پھر تسی میدان لانا ہے نا. انہوں دسنا ہے کہ پاکستان اس لیے بنا تھا جس کے لیے ہم آئے ہیں, کسی کی غنڈہ گردی کے لیے پاکستان نہیں. آپ نے یہ نعرہ لگانا ہے, اتنا عام کر دینا ہے کہ کوئی بھول ہی جائے کہ پاکستان کے خلاف کوئی انگلی اٹھائے گا. بالکل یہ سارے بھول جائے اور ان کو پتہ چل جائے آج نہیں تے کل لبیک کرے آئے ہوئے آئے آئے آئے. پچھلے سال کا وہ ایک چینل پر مقابلہ ہوا, کون سا نعرہ اچھا تھا, تو وہاں نعرے چلتے رہے اور کہا کہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ لبیک کا نعرہ لگانے کی میڈیا پر اجازت نہیں. وہ اتنا رب غیرت مند ہے, جب تم نے میڈیا پر یہ لفظ بولا تو پوری دنیا میں لبیک کا نعرہ گونج اٹھا. توجہ توجہ. مجھے کوئی مسلمان گھر کے اندر بتائے اس کا دودھ پینے والا بچہ میڈیا کو دیکھ کر اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوں, یا ان کی بولی پر شیر خار بچے بھی بول اٹھے کہ لبیک یا رسول اللہ. اب یار ہو ملک پاکستان اور گو نواز گو کی بات میڈیا پر ہو رہی ہو, اور میڈیا والے وہاں جو بیٹھے ہوں لوگ کہتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک نعرے کی اجازت نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ, آپ کو یہ بھی میں سوال کا جواب دے جاؤں, بہت سارے لوگ کہیں گے جی آپ نے تو احتجاجی مظاہرہ لکھا تو مولانا نے تقریر کیا کی, اس کا جواب بھی لیتے جائے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے, ہاتھ انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. سنو جی ہمارے انتخابات کیا, دھاندلی کیا, ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ کیا, ان کی حیثیت کروڑوں اربوں بھی بار ہمارا ڈاکہ پڑے ووٹوں پر, اور ہم مر جائے, ہمیں گھسیٹا جائے, ہمارے سارے امیدوار شہید ہو جائے اور میری لاش جلا دی جائے, ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے, اصل رسول بندگی استاد بر کی ہے. یہ مسئلہ زور سے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. وہ لگا کس کی آواز ہے
ختم नबुव्वत। बहुत सारी मसाजिद में लब्बैक का नारा लगाने से कमेटियों को दर्द हुआ कि ये सियासी नारा है। ये सियासी नारा नहीं, यही तो ईमानी नारा है। और ताजदार खत्म नबुव्वत। मोबाइल चलते रहे, मोबाइल चलते रहे। हालैंड के सूरों और उनके मददगारों और यहाँ के लिबरलों के लिए ये लाइट जलाकर पैगाम दें कि हमारे दम में जब तक दम है बच्चों, हम सब कुछ हुजूर पर कुर्बान कर देंगे। और ये आज का नारा नहीं, ये हजरत हसन ने हुजूर के सामने खड़े होकर नारा लगाया था। फरमाया हुजूर की उम्मत सब कुछ बर्दाश्त कर देना, जब हुजूर की बात आए तो फिर कोई चीज छुपा कर नहीं रखनी। फइन्ना अबी व वालिदती व इरदी लिर्द मोहम्मद मिनकुम विकाउ। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरा बाप भी, मेरी माँ भी, मेरी सारी इज्जतें आपकी इज्जत पर कुर्बान है। आज अपनी आवाज को छुपा के मैं पूरा जोर लगा रहा हूं, अगर मेरी जुबान खत्म हो जाए, मेरी आंखें निकल जाएं, दिमाग फट जाए तो बेहतर है मैं मर जाऊंगा। हालैंड के उन गुंडों के ये काम करने से पहले मैं मर जाऊं। मैं इसलिए जोर से नारा लगा भी हार्ट अटैक हो जाए या दिमाग फट जाए। आपने बचा के कोई चीज नहीं रखनी, उनको पैगाम देना है कि हजरत हसन ने जो नारा लगाया था, सदियां गुजर गई, वो नारा हमारी माँ ने भी गोद में हमें याद कराया, उलमा ने भी याद कराया, और मोहम्मद अरबी के दीन के जो सूफी थे गैरतमंद, उन्होंने भी याद कराया। और आज लब्बैक के जितने कायदीन हैं ये भी याद करा रहे हैं। गली गली में ये नारा लग रहा है, ताजदारे खत्म नबुव्वत, 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 ताजदारे खत्म नबुव्वत। जिन्होंने खत्म नबुव्वत का नारा लगाते हुए आपको नहीं, आपके तो उन माओ को भी सलाम जिनकी गोदों में आप पले हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, जो कहते हैं हम फलां महकमे हुए होते हैं, हमें बात करते हुए शर्म आती है, उन तमाम को सीना चढ़ा करके अपनी आवाजें निकाल कर बताओ। बच्चे, शर्म की बात यह है कि घर से केबल उतार दे। शर्म की बात यह है कि 5 वक्त नमाजें पढ़ा कर दे, नमाज होना छोड़ दे, सूद खाना छोड़ दे, बेशर्मी की बातें छोड़ दे, आराम खाना छोड़ दे, गंदों की सोबत छोड़ दे। जब हुजूर की बात आए तो वहां तो घोड़े भी बेलगाम हो जाते हैं, हम तो इंसान हैं। ऐसे जनाब सीना तान कर बताएं कि बच्चे खत्म नबुव्वत की हिफाजत ऐसे होती है कि जैसे हम नारा लगा है, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। जिस दीन को रोकने के लिए हमारे वोटों पर डाका डाला गया और हमारे जीते हुए लोगों को हराया गया, आज इस जगह इतना जोर से नारा लगाए, उनको पता चले कि ये तुम्हारी मसनूई रुकावटों से दीन रुकने वाला नहीं है। आया आया दीन आया, मोबाइल लहरा के ये रोशनी पूरी दुनिया में आप फैल के रहेगी। और आया आया दीन आया, आया दीन, जोर लगा के आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया। हमारे वोटों पर डाके डालने वालों और हमारे वोट गैरों के
کھاتے میں ڈالنے والوں سنو، آیا آیا دین آیا